ہماری یہ عبادت جو ہے خانہ کعبہ کے واسطے نہیں ہے بلکہ ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس کے لیے عبادت کر رہے ہیں. اور خانہ کعبہ جو ہے وہ تو صرف ایک سمت ہے اور ایک جہت ہے، اس کی طرف منہ کر کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اعتراض ہی بیجا ہے اور یہ کہنا ہی جو ہے بالکل فضول اور بیہودہ ہے کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز خانہ کعبہ کے لیے ہو رہی ہے. یہ ان کی حماقت ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے لیے نماز ہو تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ خانہ کعبہ کا اگر کہیں بھی پتھر پہنچ جائے یا خانہ کعبہ کی کوئی بھی چیز جہاں پہنچ جائے تو پھر اسی طرف جو ہے عبادت ہونی چاہیے مسلمانوں کی. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ ہندو جو اپنی مورتیوں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے ہوتے ہیں تو جہاں بت ہوتا ہے وہی جو ہے اس ہندو پجاری کا سر ہوتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. تو اس پر پتہ یہ چلا کہ ہندو کا جو سر ہے وہ مورتی کے سامنے جھکا ہوتا ہے، مورتی کے لیے جھکا ہوتا ہے، اور مسلمان کا سر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جو جھکتا ہے تو وہ اس کے رب کے لیے جھکا ہوتا ہے، اس کے رب کی عبادت کے لیے جو ہے جھکا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے لیے نہیں جھکا ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا خلاف بھی لے آتے ہیں. تو کوئی بھی جو ہے خانہ کعبہ کے خلاف کی طرف منہ کر نماز نہیں پڑھتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس بنی ہوئی پتھروں کی عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبہ جو ہے یہ تو اس جگہ کا نام ہے. عمارت جو ہے وہ تو اس جگہ پر ایک علامت ہے، نشان ہے. اگر وہ عمارت اور وہ پتھر جو خانہ کعبہ کی عمارت میں نصب ہیں وہ پوری کی پوری عمارت اگر ہمارے یہاں فیضل بی ایریا میں لا کر رکھ دی جائے تو کیا کوئی اس عمارت کی طرف منہ کر نماز پڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں پڑھے گا. بلکہ اسی طرف نماز پڑھیں گے جس طرف کہ وہ یعنی وہ جگہ ہے اور وہ سمت ہے جو ہمارے لیے نماز میں منہ اس طرف کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہے. تو لہذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ عبادت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے واسطے ہوتی ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ ہندو جو اپنی مورتی کے سامنے سر جھکاتا ہے تو وہ مورتی صرف یعنی ہوتی پتھر کی، لیکن وہ کس کے نام پر بنائی جاتی؟ وہ انسانوں کے ناموں ہی پر جو ہے بنائی گئی ہوتی ہے. کالی مائی، رام چندر ہیں، اس طرح کے جو ان کے وہ دیوتا گزرے ہیں، انسان جن کے انہوں نے وہ نام رکھے ہوئے تھے، وہ مورتی وہ ہندو انہی کے ناموں کی تراش کر سامنے رکھتے ہیں اور وہ اس کو الہ اور اپنا خالق اور خدائی میں اس کو شریک مان کر جو ہے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مورتیوں کو کہ جو انہوں نے انسانوں کے نام پر تراشی ہوئی ہیں وہ ان کے لیے عبادت کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کا یہ فعل اور ان کا یہ عمل مشرکانہ ہوا اور وہ اس فعل کے کرنے سے اور یعنی بتوں کے سامنے سر جھکا کر اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ بھی جو ہیں یعنی خدائی میں شریک ہیں اور وہ بھی جو ہے الہ ہونے میں شریک ہیں. یہ اور بات ہے کہ بڑا الہ اللہ ہے اور یہ چھوٹے معبود ہیں. تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھ کر جو ہے وہ ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو اس لیے وہ مشرک قرار پاتے ہیں، جبکہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر جو نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم موحد نہیں ہیں. ہمارا یہ فعل کسی طرح بھی جو ہے وہ ہندوؤں کے فعل کی طرح نہیں ہے. اچھا، پھر دیکھیں آپ اگر خانہ کعبہ جو ہے اگر اس عمارت کا نام ہو تو اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہاڑوں پر آباد ہیں تو پہاڑوں کی بلندی اس عمارت سے تو کہیں بلند و بالا ہے، کہیں اونچائی پر وہ ہوتے ہیں اور وہ وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ نماز وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں پر تو اس وقت یہ خانہ کعبہ کی عمارت تو ان کے سامنے ہوتی ہی نہیں. اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تہخانوں میں ہوتے ہیں یا جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو زمین کے بعض حصے ایسے ہیں کہ جہاں یعنی وہ بہت خانہ کعبہ کی اس عمارت سے تو بہت تہ میں چلے جاتے ہیں، بہت نچائی میں چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے سامنے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت نہیں ہوتی ہے، تو پتہ ہی چلا کہ نہیں، ہم جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں وہ اس سمت کی طرف، وہ سمت تجویز کی گئی ہے، وہ جہت تجویز کی گئی ہے، وہ عمارت نہیں تجویز کی گئی ہے۔ تو اس لیے کسی طرح سے ہمارا مسلمانوں کا یہ عمل خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا جو ہے وہ ہندوؤں سے کسی طرح سے بھی جو ہے مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتا ہے، لہذا جو ہے وہ مسلمانوں کا یہ عمل ہندوؤں کے مشابہ قرار دینا آریائی فرقے کا یہ بالکل جو ہے حماقت پر مبنی اور بےہودہ قسم کا جو ہے وہ نظریہ ہے اور بےہودہ قسم کا اعتراض ہے۔ دوسری بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے ہماری طرح عبادت کرے، ہم جو مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے طریقے پر عبادت کریں، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں مسلمان بھی ہمارے طریقے پر اللہ کی عبادت کریں، دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے مسلمان اور طریقے پر عبادت کر رہے ہیں حالانکہ ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت وہی عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو عبادت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے اللہ کے نبیوں نے جس کو عبادت بتلایا ہے وہی عبادت ہے۔ اپنی عقل سے تجویز کر لینا کوئی عبادت نہیں بن سکتی۔ آریائی میں فرقے کی جو عبادت ہے وہ ان کی اپنی عقل سے گھڑی ہوئی جو ہے عبادت ہے، ان کی اپنی عقلی اختراعی اور اپنے من سے جو انہوں نے عبادت کرنا گھڑ لیا ہے اس کو وہ عبادت قرار دے رہے ہیں، تو وہ ہرگز جو ہے عبادت نہیں قرار پا سکتی۔ عبادت وہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اپنے رسولوں کی زبان سے کہلوائی، وہی عبادت ہے، اور ہم اسی عبادت کے کرنے کے پابند ہیں۔ تو جو عبادت اپنی عقل سے تجویز کی گئی ہو وہ ہرگز عبادت نہیں کہلاتی، وہ اس کو عبادت کہا جا سکتا، وہ انتہائی غلط طریقہ ہے، لہذا ہم کسی طرح سے بھی جو ہے عقلی تجویز کی ہوئی جو ہے وہ عبادت نہیں قرار دے سکتے، اور نہ ہم اس کو جو ہے مان سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا جناب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا مفہوم میں نے گزشتہ کل بھی جو ہے مختصراً عرض کیا تھا کہ عبادت کسی کو اپنا خالق مان کر یا خالق میں حصہ دار مان کر اس نیت سے عبادت کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ نیت نہ ہو تو وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ انتہائی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، انتہائی اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والا جو ہے اپنے آپ کو اس بندہ اور اس کو خالق مانے، تب جو ہے یہ اظہار عجز کا ہوتا ہے، اور اس وقت پھر جو ہے یہ عبادت بنتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ بعض لوگوں نے، بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں نے عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ عبادت وہ کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا اور اس کام کو اپنے بندوں کے لیے نشان بندگی قرار دیا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک عبادت وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہو اور اس کام کو اپنے بندوں کے لیے نشان بندگی قرار دیا ہو، وہ عبادت بنتا ہے۔ اب یہ عبادت کی تعریف کرنے کے بعد انہوں نے جناب کیا کہا؟ یہ کہا کہ لہذا کسی غیر کو پکارنا، کسی غیر سے مدد مانگنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ کام کرنا، یہ سب جو ہے شرک ہے اور یہ سب جو ہے کفر ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اگر عبادت کی یہ تعریف صحیح مان لی جائے تو دنیا میں کوئی بھی جو ہے جناب مسلمان نہیں بچے گا، سب کے سب مشرک قرار پائیں گے، اور خود جنہوں نے عبادت کی یہ تعریف کی ہے وہ بھی اپنی اس عبادت کی تعریف کے پیش نظر وہ بھی مسلمان نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ رب العزت پر بھی جو ہے یہ شرک
عائد ہو جائے گا. کیسے؟ ابھی آپ جب میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ وہ کام کہ جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو اور اس کام کو بندوں کے لیے نشان بندگی قرار دیا ہو، اور اسی میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا اور دوسروں سے مدد مانگنا یہ جو ہے شرک ہے. اب میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے کسی کو پکارنا یہ اللہ کے لیے خاص ہے ہی نہیں، اللہ نے اپنے لیے یہ خاص کیا ہی نہیں. اگر کسی کو پکارنا جو ہے یہ شرک ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو پکارا، قل یا ایھا الناس یا ایھا الرسل، اے رسولو، یہ یا پکارنے کے لیے ہے. کافروں کو پکارا یا ایھا الکافرون، مسلمانوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا، پہاڑوں کو پکارا یا جبال اوفی معه والطیر. تو اب آپ دیکھیے کہ معاذ اللہ اس عبادت کی تعریف سے تو خود اللہ رب العزت پر جو ہے وہ شرک کا یہ فتویٰ لازم آ گیا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام کے جو اپنے لیے خاص کیا تھا وہ اپنے لیے خاص نہ رکھا، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبیوں کو پکارنا شروع کر دیا، یا ایھا الرسل یا ایھا النبی. اور دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں کوئی مسلمان بچے گا ہی نہیں کسی دوسرے. کیا ہم دنیا میں رہتے ہوئے صبح سے شام تک ایک دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں اے فلاں اے فلاں؟ تو اس عبادت کی تعریف کے پیش نظر تو کوئی مسلمان بچا ہی نہیں. سب جو ہے وہ معاذ اللہ ان کی تعریف عبادت کے مطابق جو ہے جناب مشرک ہو گئے، اور خود یہ بھی جو ہے نہیں بچے، یہ بھی صبح سے شام تک جو ہے جناب پکارتے ہی ہیں. اچھا پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اسی طرح سے جو ہے یادگار منانا، دن مقرر کرنا، یہ بھی شرک ہے. عبادت کی تعریف میں یہ اس کو بھی لے آئے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا جو ہے یادگار منانا یہ شرک جو ہے تو قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یادگار منانا جو ہے ہرگز شرک نہیں ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے جب حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں فیہ ولدت وفیہ انزل علی او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن مجھ پر پہلی وحی نازل کی گئی. تو میں اس خوشی میں اور یہ دن یادگار منانے کے لیے، اس کی دن کی یاد منانے کے لیے میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں. تو اب دیکھیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاد منائی. پیر کا روزہ کیا ہے؟ یہ پیر کا روزہ جو ہے وہ آپ کی ولادت کی یادگار ہے. یہ پیر کا روزہ جو ہے وہی پہلی وحی کے نازل ہونے کا جو ہے وہ دن ہے، تو اس کی یادگار انہوں نے خود جو ہے منائی. تو اس لیے پیر کا روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے. اور دیکھیے آپ اگر دن مقرر کرنا جو ہے یہ شرک ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا حج کے لیے دن مقرر نہیں ہے؟ شریعت میں خود جو ہے حج کے لیے دن مقرر ہے. اچھا پھر نماز کے لیے وقت مقرر ہے، اور آپ روزوں کے لیے دیکھیں تو روزوں کے لیے مہینہ مقرر ہے. اور پھر بیاہ شادی کے لیے جو ہے تاریخ مقرر نہیں کی جا سکتی. سب کرتے ہیں، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دن تاریخ مقرر کرنا شرک ہو تو پھر جو ہے سب سے پہلے جو ان کو عمل کرنا چاہیے کہ یہ خود جو ہے دن اور تاریخ مقرر نہ کریں، خود اپنے مدرسے میں جلسے دستار فضیلت کے لیے دن اور تاریخ مقرر کرتے ہیں. تو پہلے یہ خود سوچیں دیکھیں گا کہ یہ خود اس تاریخ سے نہیں بچے، یہ خود جو ہے یہ جو ہے اپنی تاریخ کے مطابق جو ہے مشرک ہو گئے کہ اپنے مدرسوں میں جو انہوں نے دن مقرر کیا. تو اب
انتہائی قسم کی یعنی لفظ اور بےہودہ بات ہے عبادت کے بارے میں یہ تعلق کرنا کہ جناب وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیے ہوں تو اور ان کو نشان بندگی قرار دیا ہو بندوں کے لیے تو جناب وہ عبادت ہے، لہٰذا جو ہے یادگار بنانا اور دن مقرر کرنا اور کسی کو پکارنا اور کسی غیر سے جو ہے مدد مانگنا یہ سب جو ہے عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ جو ہے کسی کو پکارا گیا اور کسی دوسرے کی یاد منائی گئی تو جو ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ تو پھر اب دوسری بات یہ بھی سمجھیں آپ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی یاد منائی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد منائی جاتی ہے؟ کہیں نہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے تعریف جو ہے وہ گھڑ کر عامۃ المسلمین کو جو ہے جناب مشرک بنانا جو ہے وہ قرار پاتا ہے، اور انہوں نے اپنے علاوہ سب مسلمانوں کو جناب وہ مشرک بنا دیا۔ تو یہ تعریف نہیں ہے عبادت کی۔ عبادت کی تعریف یہی ہے کہ اپنا خالق مان کر اس کے ساتھ اس بنیت عبادت سر جھکانا، بندگی کرنا، یہ عبادت قرار پائے گا جب تک یہ نیت نہ ہو، اپنا خالق اس کو نہ مانا جائے اور اظہار بندگی اور اظہار عز کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس کا بندہ قرار نہ دیا جائے اور اس کو خالق نہ مانا جائے، اس وقت تک جو ہے وہ عبادت نہیں بن سکتی ہے۔ لہذا ہم اگر جو ہیں اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے ولیوں کو اگر پکارتے ہیں اور جو ہے ان سے مستغیث ہوتے ہیں تو ہمارا ہرگز عقیدہ جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اللہ کی خالقیت میں وہ خالق ہونے میں شریک ہے یا خدا کی خدائی میں وہ حصے دار ہے، ہرگز نہیں، بلکہ ہم ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ان کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ہے یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارا عز اور ہماری بندگی یا اللہ تجھے ہم معبود مان کر، تجھے ہم خالق مان کر ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ کو ہم معبود مانتے ہیں۔ اگرچہ یہاں پر بہت سی اور باتیں جو ہے مجھے کرنا تھی، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بقیہ باتیں اسی جو مضمون سے متعلق اور اسی آیت کریمہ کے اس جز سے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔